اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ذہن میں رہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام آیات اکٹھی پڑھی جاتی ہیں یہ اس طرح نہیں پڑھے جاتے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یا کسی بھی مقام سے پڑھ لیں اکٹھا پڑھتے جاتے ہیں نا. لیکن یہاں پر حروف مقطعات کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، جس طرح یعنی کہ عام قاعدہ سے ہٹ کر پڑھتے ہیں، انہیں قطع کر کے پڑھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے جی. اس طرح کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں. اب یہ حروف جو ہیں ان کی مراد کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور باقی بھی صحابہ جتنے بھی ہیں، کسی بھی آقا علیہ السلام کے صحابی نے حضور سے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا معنی کیا ہے. کسی نے نہیں پوچھا حضور سے اس کا معنی کہ حضور اس کا معنی تو بیان فرما دیں. کسی نے نہیں پوچھا. اور نہ ہی آقا علیہ السلام سے کچھ ان کے بارے میں مروی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. ہاں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کچھ اقوال ملتے ہیں اس بارے میں. ہاں جی. جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، آپ دعا میں یہ پڑھتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے جی. یہ آپ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح کر کے علماء فرماتے ہیں یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کسی کا نام رکھنا درست نہیں ہے. کسی کا نام رکھنا درست نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہوں. جیسے یاسین نام ہے، یاسین یہ سورہ یاسین شریف کے شروع میں آتا ہے. عموماً لوگ جو ہیں وہ نام رکھ دیتے ہیں یاسین. یاسین نام رکھنا درست نہیں ہے. غلام یاسین نام رکھیں. کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو ہے اور آپ کسی بندے کو یاسین کہتے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات، اچھا یہاں پہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا حضور پر اعتماد دیکھیں. ہیں امتی کا نبی پر اعتماد کیسا ہے؟ سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں رہتے ہیں، حضور کی خدمت میں رہتے ہیں. کبھی کسی نے یہ ہمت ہی نہیں کی حضور سے یا رسول اللہ پورا قرآن سمجھاتے ہیں، یہ بھی ہمیں بتا دیں، یہ بھی ہمیں سمجھا دیں یہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی دو لغتیں تھیں. ایک لغت ایجازی، اعجازی نہیں، ایجازی، اور ایک لغت تفصیلی. یعنی ایک وہ بات کرتے تھے جو صرف ایک آدھا حرف بولتے تھے، اگلا سمجھ آتا تھا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. جیسے ایک پوری جماعت گزری ہے، وہ مناظرے کرتے تھے. مناظرہ زبان سے نہیں ہوتا تھا، زبان سے مناظرہ نہیں ہوتا تھا، زبان سے بولتے بھی نہیں تھے، نہ قلم سے لکھ کے دیتے تھے. یہ والے اور سامنے والے، مدعی اور مدعا علیہ، دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور دل ہی دل میں مناظرہ کرتے تھے. یہ دل میں دلیل دیتے، وہ دل سے رد کرتے. اور جو ان کے سامعین ہوتے تھے وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیسی بات ہے. تو یہ رب تبارک و تعالی کا کرم ہے حبیب کریم علیہ السلام کی امت پر ہے کہ آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے وہ کلام عطا فرمایا کہ اس وقت بھی اسی طرح کر کے دو لغتیں تھیں. ایک لغت ایجازی مختصراً بات کرنا، اور ایک تھی لغت تفصیلی، تفصیل کے ساتھ کھول کے بات کرنا. باقی سارا قرآن جو ہے وہ لغت تفصیلی والوں کو، ادیب فصیح بلیغ جو تھے ان کو جواب دیا گیا، اور لغت ایجادی والے جو تھے ان کو کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات لا کر کے انہیں بھی جواب دیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری ٹکر کا کوئی کلام ہی نہیں ہے. یا کی نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟
ہاں تو یہ جیسے آج کل ایک شارٹ ہینڈ کیا کہتے ہیں اسے، ایک ہوتا ہے نا صحافی لکھتے ہیں، اب وہ والی لکھائی صحافی سمجھ سکتے ہیں، ہے یہ نہیں، وہ تو ایک آدھا بس تھوڑا سے لکھتے ہیں، اگلا سمجھ آتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب اس علم کے نہ جاننے والا بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو یہی کہے گا کسی نے مکوڑے بنا رکھے ہیں یہاں یا چونٹیوں کی تصویریں بنا رکھی ہیں، اسے تو کچھ سمجھ نہیں پڑے گا، لیکن جو بندہ جاننے والا ہوگا وہ سمجھ آئے گا۔ تو رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو کلام پاک نازل فرمایا، اس کے شروع کے اندر لغت ایجازی والوں کو بھی لاجواب کر دیا، تاکہ کل کلاں کو کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ ہماری جو لغت ہے ہمیں تو کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا، ہمارا تو رد ہی نہیں کیا گیا، ہمارے کلام کے پائے کا کلام ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں کے شروع کے اندر یہ حروف مقطعات لا کر انہیں جواب دیا گیا۔ اور ایک جو ہے نا وہ مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں علماء، جیسے کہتے ہیں کہ خطیب ہوتے ہیں نا، خطبے کے شروع میں کوئی لفظ ایسا بولتے ہیں، اس وقت ممکن ہے بولتے ہوں کہ جس سے سامعین جو ہیں وہ سمجھ آتے ہوں کہ آگے کلام کیا ہونے والا ہے، جی آگے کیا کلام ہونے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اسی منہج پر یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ لائے گئے ہوں، تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ان حروف کو پڑھیں تو اگلا مضمون جو ہے وہ خود بخود ان کے ذہن میں آ جائے، جی پھر بعد میں اسی کلام کو تفصیل سے بھی بیان کر دیا جائے۔ بہرحال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الف لام میم رمز و اشارۃ بینہ و بین حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اراد اللہ یطلع علیہ سواہما۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الف لام میم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ رمز اور اشارہ ہے، یہ رمز اور اشارہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے چاہا کہ یہ رمز اور اشارہ جو ہے یہ میرے حبیب کے علاوہ کوئی نہ جانے، میرے حبیب کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ تو یہ مفسرین کے گروہ کا ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کا علم سوائے خدا تبارک و تعالیٰ کے اور حبیب کریم علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا، ان کے متعلق کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن دوسرا جو گروہ ہے مفسرین کا، جن میں حضرت امام علوسی رحمہ اللہ بھی ہیں اور دوسرے بھی مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے خاص قسم کے علماء جو رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت میں ہوتے ہیں، بلا واسطہ حضور کی تربیت میں ہوتے ہیں، جن کی تربیت حضور فرما رہے ہوتے ہیں، باتیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علوم سے بہرہ فرماتا ہے۔ جیسے مفسرین یہ روایت بھی کرتے ہیں، کئی سارے لوگ احمق یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد کا رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا کئی جو ہے نا وہ دو انتہائیں جو ہے نا، دونوں انتہائیں ہمیشہ بات جو ہے نا وہ وسط کی ٹھیک رہتی ہے، بندہ ایک اس انتہا کو چلا جائے تب بھی ڈوبتا ہے، اس انتہا کو چلا جائے تب بھی ڈوبتا ہے۔ ایک گروہ نے یہ کہا کہ اس کی مراد رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور کئی ملحد جو ہیں بے دین کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو مراد ہے نا یہ الف لام میم، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن اگر رسول اللہ علیہ السلام کو آتا ہے تو ہمیں بھی آتا ہے، تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے برابر ہی ہمارا علم ہو گیا جی۔ اسی طرح کر کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے سامنے ایک ملحد آیا تو آگے کہنے لگا جی دیکھیں اگر قرآن رسول اللہ کو آتا ہے تو ہمیں بھی تو آتا ہے نا پھر پورا قرآن، تو ہمارا علم اور رسول اللہ علیہ السلام کی معلومات جو ہیں وہ ساری برابر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اچھا باقی سارا چھوڑو، آپ کو پورا قرآن آتا ہوگا، آپ صرف الف لام میم کی تشریح کر دیں آپ الف لام میم کی تشریح کر دیں تو چپ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو تجھے تو الف لام میم کا پتہ نہیں ہے، اگلی کیا بات کرے گا بھلا تم۔ بہرحال رہا رسول اللہ علیہ السلام کو معلوم ہونا، اس بارے میں حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ اپنی تفسیر شریف میں نقل فرماتے ہیں یہ روایت مبارکہ، اور بھی مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے۔ بات جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے کہتے ہیں الف، آقا علیہ السلام نے میں علم تو میں جان گیا ہوں، جبریل امین کہتے ہیں الف، حضور نے میں جان گیا ہوں۔ انہوں نے کہا لام، آقا علیہ السلام نے میں علم تو
میں جان گیا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میم آقا علیہ السلام میں علم تو و فہم تو میں جان بھی گیا ہوں سمجھ بھی گیا ہوں. سبحان اللہ. جبریل امین عرض گزار ہو یا رسول اللہ میں لے کر آیا ہوں کلام آسمان دنیا سے یہاں تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی آپ کو آ گئی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حبیب کریم علیہ السلام کے مابین یہ رمز ہے اور اشارہ ہے, اور اس رمز اور اشارے کو محب اور محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ نہیں, جنہیں وہ چاہیں مطلع فرما دیں. آگے دیکھیں جی, اور ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی ہے تاکہ بندوں کا سر تسلیم خم کرنا بھی معلوم ہو جائے کہ بندے رب تبارک و تعالیٰ کا تفصیلی کلام جو ہے وہ مان رہے ہیں عقل شام سے یہ سن کر کہ یہ رب کا کلام ہے. فرمایا کہ وہ یہ بھی جانے جسے نہیں سمجھتے کہ یہ بھی رب کا کلام ہے, وہ یہ بھی مانے. تو بتائیں بھائی آقا علیہ السلام کے صحابہ نے مانا یا نہیں مانا؟ حیران کن بات جو ہے نا وہ یہ ہے یار, آقا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کے صحابہ نے 14 سوال کیے حضور سے. کتنے سوال کیے؟ 14 سوال کیے. اور آقا علیہ السلام جو ہیں آپ پڑھ رہے ہیں الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد, یہ پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کو شبہ نہیں ہوا یا رسول اللہ اس کا معنی بھی نہیں بتایا آپ نے اور صرف اتنا ہی کہہ دیا یہ رب کا کلام ہے. کمال نہیں ہو گئی ویسے؟ ماننا تو یہ ہو نا یار, ماننا تو یہ ہو جیسے انہوں نے مانا ہے. اور ماننے والے کیا ہیں یار؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور فرماتے ہیں عقداکم علی, تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے, اور سب سے بڑا عالم قرآن کا ابوبکر اور عمر ہے. انہیں اعتراض نہیں ہوتا. اور آج کل کے پاگل جو ہیں الو کے پٹھے وہ کھڑے ہو کے جناب قرآن پاک کی آیات پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ساتھ ہی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم میں گئی وہ کتاب, ذالکا یہ ذہن میں رہے اس میں اشارہ ہے جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے. ذالکا اور ہاذا, ہاذا جو ہے نا قریب پڑی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ, اور ذالکا وہ, ہاذا یہ اور ذالکا وہ. تو قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اشارہ بعید کا, دور کا اشارہ ذالکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے کئی ساری چیزیں علماء نے اس کے ضمن میں بیان کی ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے سوال کو رفع کرنے کے لیے کئی سارے جوابات دیے ہیں. سب سے پہلا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا اس سے مراد کتاب کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے. قرآن کریم کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے. اور بعض اوقات اس میں اشارہ قریب جو ہے کسی بندے کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا مثال کے طور پر کہتے یار یہ فلاں بندہ جو ہے, کہتے یہ کیا مطلب ہے, میں تو اسے کچھ نہیں جانتا, ہوتا نہیں ہوتا. اچھا کوئی بندہ اس کی عظمت بیان کرنی ہو, کہتا اچھا وہ تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کون ہے, وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہو تم, ہاں جی. یہ وہ اشارہ جو ہے اس کی عظمت اور بلندی کی طرف, وہ مطلب وہ تو اتنا اونچا ہے تو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے. تو یہ ذالک جو ہے یہ اس کلام کی اس کتاب کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ اس میں اشارہ بعید لایا گیا. اس میں اشارہ بعید اس لیے لایا گیا کہ اس کی عظمت اور شان واضح ہو, عیاں ہو جائے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ذالک اس میں اشارہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس کلام کی طرف ہے. ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں آ کر قرآن پاک کی آنے کی خوشخبری سنائی. ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ قرآن بھی آئے گا اور صاحب قرآن بھی آئے گا. ہیں جی, قرآن بھی آئے گا اور صاحب قرآن بھی آئے گا. تو ہر نبی نے یہ بتایا. تو فرمایا ذالک سے اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے. مشار الیہ, انبیاء کا وہ کلام ہے, وہ خوشخبری ہے. میں کہ وہ کلام جس کی خوشخبری نبی سناتے رہے, میں اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور اس سے یہ واضح ہوا
اور دوسرا جو ہے نا تیسرا قول علماء نے یہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ذالک اس میں اشارہ جو ہے یہ بعید اس لیے لایا گیا کہ اس سے اشارہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوح محفوظ کی طرف ہے یا پھر آسمان دنیا کی طرف ہے۔ کس طرف اشارہ ہے؟ آسمان دنیا میں جو کلام موجود تھا، پہلے کلام پاک جو ہے وہ لوح محفوظ پر تھا۔ 27 رمضان المبارک کو، ہاں جی 27 رمضان المبارک کو پورے کا پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، ایک ہی بار نازل کیا گیا، جسے انزال کہتے ہیں۔ وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں کریم آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اب مشار الیہ وہ آسمان دنیا ہو یا پھر لوح محفوظ ہو، دونوں صورتوں میں ذالک سے اس میں اشارہ بالکل درست ہے۔ فرمایا کہ وہ قرآن، وہ کلام جو آسمان دنیا میں موجود ہے، میں یہ وہ کلام جو کلام لوح محفوظ پر موجود ہے، میں کہ وہ قرآن جو ہے اگر وہ کسی حافظ اور قاری کے سینے میں آ جائے، میں اس کی بھی شان اونچی ہو جاتی ہے۔ پھر میں کہ وہ ہیں کیسی عظمت اور شان اونچی ہوئی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔